اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے لیے بھی یہ نصیحت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے۔ تمہارے کفر سے اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد کیا ہوا ہے، نہ تو اس کو کسی حمد کی کمی ہے اور نہ ہی وہ تمہارا محتاج ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے بطور کارساز۔ ان یشاء یذہبکم، ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہبکم تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور ویأتی بآخرین اور لے آئے دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم سب کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ تم جو اس بات کا خیال اور گمان رکھے ہوئے ہو کہ شاید اللہ کو تمہاری حمد کی، اللہ کو تمہارے عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اللہ اتنا با اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو ختم کر دے۔ تم جو اس دنیا میں دل لگا کے اس کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، اختیار اس کے پاس ہے، وہ تمہیں ختم کر کے ایسوں کو لے آئے جو اس کی حمد کریں، جو اس کے تابع دار ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اس بات پر اختیار رکھنے والا۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ کے پاس یہ اختیار، یہ قدرت موجود ہے۔ تو ذہن میں رکھو، من کان یرید، جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا اجر، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں، ثواباً بدلہ ہے، اجر ہے، الدنیا دنیا کا بھی، والآخرت اور آخرت کا بھی۔ اے لوگو جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جو صرف دنیا کا مال کمانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ پہ چلو، اللہ کے پاس دونوں چیزیں ہیں، دنیا کا مال بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے، انصاف پر قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اور چاہے وہ مراد فیصلہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو،
اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ اب فیصلہ تمہارے اپنے ذات کے خلاف ہے، تمہاری فیملی کے خلاف ہے، تمہارے خاندان کے خلاف ہے، تمہارے بیٹے بیٹی کے خلاف ہے، تو وہاں پہ ڈنڈی نہ مارو۔ اہمیت کس کی ہے؟ حق کی، انصاف کی۔ وہاں پہ اپنی ذات کو اہم نہ سمجھو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہاں پہ اپنی ذات کو اہم نہ سمجھو۔ او یا الوالدین، والدین کے خلاف، تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو فیصلہ، والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، جو آپ کے دل کے قریب ہیں۔ اقربین اس میں رشتہ دار کا لفظ نہیں ہے، اس میں دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، یعنی وہ جو جن کے خلاف فیصلہ سن کے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ نہ آئے، آپ ان کی ہمدردی میں فیصلہ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن نہ بدلیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ ان یکن غنین، چاہے وہ مالدار ہو، او فقیرن، یا تنگ دست، جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے وہ چاہے کوئی نمبردار وڈیرا ہو یا غریب آدمی ہو، غریب آدمی پہ ترس کھا کے انصاف کا گلا نہ گھونٹیں، اور غریب امیر آدمی سے ڈر کے بھی انصاف کا گلا نہ گھونٹیں۔ فاللہ، پس اللہ تعالی، اولا بہما، ان دونوں سے زیادہ اہم ہے، زیادہ حقدار ہے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ کا زیادہ حق ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے، امیر یا غریب اہم نہیں ہے، آپ کی ذات، آپ کے والدین یا آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب اہم نہیں ہے۔ اہم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تو آپ اللہ کی ذات کو اہم سمجھتے ہوئے انصاف قائم کریں، اپنی ذات یا اپنے احباب کو سامنے نہ رکھیں۔ فلا تتبعوا الہوا، بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ دیکھنا، جب آپ انصاف کے خلاف اپنے تعلق داروں کو سنبھالیں گے تو آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے خواہشات کی، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے۔ ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ عدل کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے زبان کو پیچ دیا، باتوں کا مفہوم مروڑ کے کسی طریقے سے اپنے ذات کو فائدہ دینے کی کوشش کی، مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، چلاکی دکھانے کی کوشش کی، او یا تعرضوا، تم نے اعراض کیا، مطلب یہ کہ الفاظ کی دھوکہ دہی کے ذریعے فائدہ اٹھایا یا سیدھا سیدھا فائدہ اٹھا لیا، انصاف سے پہلو تہی کر لی، اعراض کر لیا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ بات کو گھما کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جان بوجھ کے، جیسے وکیل کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم، یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ سیدھا سیدھا انصاف کا قتل عام کر دیا۔ تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیرہ، اس کی خبر رکھنے والا۔ یہاں پہ تو تم انصاف کا قتل کر لو گے، اللہ تو دیکھ رہے نا، اللہ کے تو علم میں ہے، وہاں پہ کون سنبھالے گا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔